بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی ایسی نشانی کے بارے میں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آج وہ نشانی فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کہ آج اس نشانی کو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ پیارے دوستو، بیت المقدس انبیاء کرام کی سرزمین ہے جو کہ فلسطین میں موجود ہے۔ اس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس اس روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس جگہ ہے جس کی طرف عبادت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک اس مسجد کی طرف یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد سے بے پناہ محبت رہی ہے۔ ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، جو فلسطین کے یروشلم میں ایک سفید مینار کے پاس ہوگا، اور اسی مقام لطف پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ اور یہی نہیں، اسی طرح یاجوج ماجوج کا فساد شروع ہوگا۔ علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قابض ہونا قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کو لے کر جو نشانیاں بیت المقدس کے بارے میں بیان فرمائی ہیں وہ آج تقریباً پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، جس کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور اس کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد ان کا مسیح دجال ان کے بیچ آ جائے گا، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کا ہمیشہ سے یہ منصوبہ رہا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے فلسطین پر اپنا قبضہ کر لیں، اور اسی کے تحت کام کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے کئی سالوں سے اسرائیلی یہودی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج تک نہ جانے کتنے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو اس قدر کمزور کرنے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز تک بلند نہ کر سکیں۔ اس وقت فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی ایسا بچا ہے جو آزاد ہے، باقی حصے کو اسرائیلی اپنی ذات میں شامل کر چکے ہیں، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پورے فلسطین پر اسرائیل اپنا قبضہ کر لے گا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میری امت ایک پلیٹ کی طرح ہوگی، اس کے دائیں بائیں چاروں طرف سے دشمن یکجان ہو کر آئیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور مل کر ان مسلمانوں پر حملہ کرو۔ آج ایسا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج اسرائیل سارے کفار ممالک کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کے ان فلسطینیوں کو ختم کرو۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسرائیل کی اس دعوت پر امریکہ کیسے ان کی مدد کا اعلان کر چکا ہے۔ خیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرمان سن کر صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس اس وقت اسلحے نہیں ہوں گے؟
کیا اس وقت ہماری طاقت کم ہو جائے گی؟ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہوگا اور طاقت بھی، لیکن اس کے باوجود تم کمزور ہو جاؤ گے، وہ اس لیے کہ اس وقت تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام اسلامی ممالک ایک کمزور دھاگے کی طرح بن گئے ہیں۔ آج ان کے پاس فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہے اور تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آج ایک پلیٹ کی طرح ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دے گا، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ پیارے دوست، آج ایسا بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ لہذا یہ سن کے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ مسلمان اس قدر کمزور کیوں پڑ جائیں گے؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے اور موت سے ڈر جائیں گے۔ اور دوستو، کوئی شک نہیں کہ آج ایسا ہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگے ہیں اور موت سے انہیں نفرت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان کمزور پڑ چکا ہے۔ یاد رکھیں کہ موجودہ حالات میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہ در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن افسوس آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جو فلسطینیوں کی مدد کر سکے۔ تمام مسلم ممالک ہونے کے باوجود کوئی بھی ملک فلسطین کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے ہر ملک تیار ہے۔ لیکن پتہ نہیں آخر ان مسلم ممالک خاموشی کے پیچھے ان کا کیا راز چھپا ہے، اور آج ان حالات میں مسلمان طاقتور ہونے کے باوجود کمزور نظر کیوں آ رہے ہیں؟ تو دوستو، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت جلد قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو کفار کے خلاف اور خاص کر یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔